رومی جو ہیں جلال الدین رومی، جن کو ہم رومی جانتے ہیں، جسٹ رومی، وہ بلخ میں پیدا ہوئے تھے اور 1207 میں، 13ویں صدی میں. اور کیونکہ اس زمانے میں یہ بہت آپ کو پتہ ہے بہت ہیپننگ سینچری ہے، دا 13th سینچری. اس کے اندر منگولز بھی مسلم ورلڈ کو انویٹ کر رہے تھے، کروسیڈرز بھی مسلم ورلڈ کو انویٹ کر رہے تھے. سو دا 13th سینچری کے اوائل میں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے اس علاقے کے اندر ان کے والد کو ایک ویژن سارٹ آف ہی ایکسپیرینسڈ وائل ہی واز اویک. وہ مسجد کی مینار پہ کھڑے تھے اور ان کو ایک دم سے ایسے ویژن سا آیا کہ منگولز جو ہیں، منگول انویڈرز آر گوئنگ ٹو انویڈ دیر علاقہ. تو وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے کوچ کر گئے، اور ایک لمبا سفر تھا، بہت ٹریول کیا ان لوگوں نے، اور فائنلی دے لینڈڈ ان کونیا اینڈ ہی سیٹلڈ دیر. اور راستے میں ظاہر ہے ان کی تعلیم تربیت بھی چلتی رہی. اور انٹرسٹنگلی لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ، وہ یہی میں ایک کسی گروپ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو وہ سمجھیں کہ کوئی مسٹک ہیں اور جو خالی نظمیں لکھتے ہیں یا فلسفہ لکھتے ہیں، یا اس طرح نہیں ہے. یہ لاء ٹیچر تھے. فیمس میٹنگ بٹوین مولانا جلال الدین رومی اینڈ شمس تبریز. اس کا ایک میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس پہ یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا شمس تبریز ایک واقعی ایک انسان ہے، ہسٹوریکل فگر ہیں، یا ایک فکشن ہے یا فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. لیکن اب وہ کافی اس کے اوپر ہیگیوگرافرز ہوتے ہیں جو سینٹس کی ہسٹریز کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. تو اب کافی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور کافی ایویڈنس ملا ہے کہ یس ہی واز اے ریئل پرسن. اور یہ 60 سال کے تھے جب ان کی مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات ہوئی، اینڈ مولانا واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم 37 ایئرز اولڈ. تو ہی واز ویری مچ انٹو لاء، اور بہت ایک ہائیلی رسپیکٹڈ فگر اپنی سوسائٹی کے. جس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ فتویٰ لینے آتے ہوں گے اس زمانے میں، اور وہ اپنا خطبہ تیار کر رہے تھے ایک جگہ بیٹھ کر، اور ان کے والد کی اور دوسری کتابیں ان کے ساتھ رکھی تھیں. تو ایک دم ایک وانڈرنگ درویش. اب آپ امیجن کریں ایک 60 سال کی تقریباً ایک عمر کا آدمی، اور جس کے بال بھی نہیں ہیں، جس کے آئی براؤز بھی نہیں ہیں. تو ویری ویری اسٹرینج لکنگ پرسن. اور وہ اندر آتے ہیں مولانا کے پاس، اور اس وقت کوئی ان کو وہ خود کہتے ہیں کہ میں مولانا بنا ہی شمس تبریز کی وجہ سے. اور ایک چھوٹا سا ربائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ جو تم لکھ رہے ہو اور یہ سب کچھ. تو مولانا نے کہا کہ یہ وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی. تو ظاہر ہے وہ تو سٹ پٹ آئے. بیچ میں ان کے اپنے والد کی کتاب بھی تھی جو بہت بڑے مسٹک تھے ان ہز اون رائٹ. تو وہ جب کتابیں ساری پانی میں چلی گئیں، اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو اس طرح سے وہ نہیں تھا، تو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے. تو آپ سوچیں کہ وہ سارا انہوں تو یہی سمجھا کہ یہ ساری انک بہہ گئی ہوگی اور سب ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا، اور اس طرح سے. تو وہ شمس تبریز نے ساری کتابیں باہر نکالی، وہ سب سوکھی ہوئی حالت میں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اس جگہ کو لوگ کہتے ہیں مرج البحرین. مرج البحرین از ٹیکن آؤٹ فرام ورس آف سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان، کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں اور آپس میں مکس نہیں ہوتا ان کا پانی. تو مرج البحرین از دا پلیس ویئر دے فرسٹ میٹ. اس جگہ کا نام لوگوں نے مرج البحرین رکھا کہ یعنی دو سمندر آپس میں ملے. تو یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس نے رومی کی زندگی میں، اور رومی واز ایٹ دیٹ ٹائم 37 ایئرز اولڈ. ہی از ایٹ دا پینیکل آف ہز کیریئر، ٹیچنگ ان 4 لاء اسکولز. بہت ان کا ریپیوٹیشن ہے. اور پھر آپ اپنے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی تعلیم کو، اپنے ریپیوٹیشن کو. اور ریپیوٹیشن کو داؤ پہ لگانا ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شاید ostensibly مولانا واز ناٹ لوکنگ فار اے ٹیچر، لیکن شمس واز لوکنگ فار اے اسٹوڈنٹ. اور ایک جب وہ ٹریول کر رہے تھے، ہی واز اے ٹریولنگ درویش. تو جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو ان کو ایک بندہ ملا بھی، جس سے انہوں نے ایک ایسی ریکویسٹ کی جو اس نے کہا کہ میں فلفل نہیں کر سکتا، مطلب کہ میں لوگ کیا کہیں گے. تو ہی واز لوکنگ فار سم ون جو اپنی ہر چیز جلا ڈالے، عشق کی راہ پہ چلنے کے لیے اپنا ہر کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو. اور جب
رومی سے ان کی ملاقات ہوئی اور رومی نے جب ان کو جانا تو پھر ان کو اس رومی میں وہ انسان نظر آیا جو اس مریدی یا اس شاگردگی میں اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے قربان کیا اور پھر ان کو کیا عطا ہوا کہ جو انسان جیسے کبھی کوئی کہانی نہیں بیان کی تھی، اب ایک لارڈ کے ٹیچر کا کہانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کا تو فقہ اور یہ اور ساری وہ جو عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ کی، وہ ان کے ساتھ اس کو انگیجمنٹ ہے. ان کا کیا تعلق ہے فلسفہ بیان کریں یا وہ پوئٹری میں ایک پورا وہ کریں؟ تو یہ ان کی زندگی میں بہت بڑا ریولوشن آیا. اور پھر انہوں نے ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ پوئٹری. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب شمس تبریز ان کی زندگی میں ان کو یہ آگ لگا کر غائب ہو گئے. اور وہ جو ایگنی تھی، وہ جو ایک ڈنڈا سا ہوتا تھا ان کے کمرے میں لگا ہوتا تھا یا کورٹ یارڈ میں، اور اس کو پکڑ کے رومی ایگنی میں گول گول گھومتے تھے. ٹھیک ہے، پھر لوگ ان کو ڈھونڈ ڈھانٹ کے لے کے آئے اور اس کے بعد ایک سیکنڈ سیپریشن ہوئی، اور وہ اس لیول کی سیپریشن تھی کہ دیٹ ٹرنڈ رومی انٹو واٹ وی نو ہم ایز. اور میرے پاس یہ ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے، میں اس کو کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ رومی خود کہتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. جو لوہا ہے وہ خود بخود تلوار نہیں بنتا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ جب تک وہ شمس تبریز کے غلام نہیں بنے وہ مولائے روم نہ بنے.